بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسول وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالات سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما ابا الحسن امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، عن امیر المومنین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واذکروا بجوعکم وعطشکم فیہ جوع یوم القیامہ وتصدقوا علی فقرائکم ومساکینکم وقروا کبارکم وارحموا صغارکم. پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں آج کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. پروردگار تمام مومن مومنات کی روزے کو اور ان کی عبادتوں اور اطاعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ تیرا شکر بجا لاتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں کہ تو نے روزے رکھنے کی توفیق دی اور تمام وسائل کو فراہم کیا جو روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور تمام ان رکاوٹوں کو دور کیا کہ جو روزہ رکھنے سے انسان کو روک دیتے ہیں. تو نے طاقت عطا فرمائی، تو نے صحت عطا فرمائی، تو نے فرصت عطا فرمائی. پروردگارہ تیرا شکر بجا لاتے. انشاءاللہ امید ہے پروردگار تیری بارگاہ میں کہ جو بڑے اہم دن آ رہے ہیں ماہ رمضان کے، اگلے دنوں میں بھی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. یہاں پر پیغمبر اکرم خطبے میں پہنچ کر فرماتے ہیں وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ. اوپر شخصی ذمہ داریوں کو بیان کیا پیغمبر اکرم نے، ذاتی انفرادی ذمہ داری کو، کہ نیت صادق سے اور پاک دل سے تم دعا کرو کہ پروردگار عالم تمہیں روزہ رکھنے کی اور قرآن مجید کی تلاوت کو شرف عطا فرما. کہ یہ ایک انفرادی ذمہ داری کہ آپ پروردگار عالم سے طلب کریں کہ روزہ اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت. اس کے جتنے فوائد ہیں، اگر ہم باقی پورے مہینے قرآن مجید کی تلاوت کے فوائد کو ہی بیان کرتے رہیں تو اس کے فضائل ختم ہونے والے نہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر کسی انسان کا دل سخت ہو اور کسی کی مشکل کے اوپر نہ تڑپے، کسی یتیم اور مسکین کو دیکھ کر رنجیدہ نہ ہو، سنگ دل ہو جائے انسان، اسے چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے. یہ آیات اس کے دل کو نرم کر دیں گی. اس کے بعد فرمایا کہ تصدقوا علی فقرائکم. کل ہم نے اس کے اوپر تفصیل سے بحث کی تھی کہ فقراء اور مساکین میں کیا فرق ہے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے. اس کے بعد جو اہم بات ہے، اب یہاں سے پیغمبر اکرم ایک اجتماعی اور سماجی ذمہ داری کی طرف اشارہ کریں کہ انسان تنہا زندگی نہ کرے، بلکہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی اصلاح کر کے، اپنی تربیت کر کے خود کو معاشرے کی خدمت کے لیے وقف کرے. اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام انفرادیت کا مذہب نہیں ہے. اسلام ایک سماجی مذہب ہے. اگر اس میں ایک انفرادی حکم بھی ہے کہ آپ نماز پڑھیں
تو وہ بھی انسان کی تربیت کے لیے، تاکہ اچھی طرح تربیت کر کے معاشرے کی جا کے خدمت کرے۔ روزہ کا اگر حکم ہے تو وہ بھی اسی لیے، اگرچہ انفرادی حکم ہے کہ آپ روزہ رکھیں، لیکن روزے میں جب انسان تربیت کرے گا اپنی، تو بہتر طریقے سے وہ سماج میں جا کے خدمت کر سکتا ہے۔ اسلام تنہائی کا مذہب نہیں ہے، اسلام انفرادیت کا مذہب نہیں ہے، اسلام سب کے ساتھ رہنے کا مذہب ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں جی مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں نے شادی نہیں کرنی، یہ خلاف تعلیمات کے، اسلام کی تعلیمات کے برخلاف چیز ہے۔ یہ کیسے چھوڑ دے تجھے؟ تو گھر میں پیدا ہوا، ماں باپ نے تیری خدمت کی، بہن بھائیوں نے تیری حمایت کی، تیرا ساتھ دیا، تو پرورش پایا، اجتماع میں پرورش پایا، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یا یہ لوگ جو تھوڑا سا پیسہ زیادہ کمانے لگتے ہیں، کہتے ہیں جی مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا کماتا ہوں۔ نہیں بھائی، پیسہ ہر ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا ہے، پیسہ تنہائیوں کو دور نہیں کر سکتا ہے، پیسہ جو ہے وہ محبتوں کی جگہ، احساسات کی جگہ نہیں لے سکتا ہے۔ یہاں سے پیغمبر اکرم جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، دوسرا ایک سماجی حکم تو یہ ہے کہ اپنے اطراف میں رہنے والے غریبوں کا پیٹ بھرو، اگر ان کا پیٹ نہیں بھرا تو تمہارا بھی نہیں بھرے گا۔ اس کے اوپر کل کافی گفتگو ہوئی تھی۔ اور اگر تم ظاہری طور پر دیکھتی ہو کہ تمہارا پیٹ بھر گیا اور تمہارے اطراف میں بھوکے اور پیاسے بیٹھے ہیں، روز قیامت جتنا بھی تم کھاؤ گے تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا، جتنا بھی تم پیو گے تمہاری پیاس نہیں بجھے گی۔ وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، یہاں پر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں دوسرا جو ماہ رمضان میں تمہاری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اپنی تربیت کرو ماہ رمضان میں اپنے بزرگوں کی عزت و احترام کی۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری معاشرتی روایات، ہمارے اقدار بڑی تیزی سے اس حوالے سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب کسی بزرگ کو انسان دیکھتا تھا تو کانپنا شروع ہو جاتا تھا۔ آج بزرگوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اور یہ وہ بات ہے کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، کسی بھی تہذیب میں چلے جائیں، آپ کو بزرگوں کا احترام ملے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بزرگ ہو اور معاشرہ اس کا احترام نہ کرے۔ بزرگ کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بزرگ کو دیکھ کر اگر لائن میں لگے ہوئے ہیں تو بزرگ کو آگے کر دیتے ہیں، بزرگ کو سلام کرتے ہیں۔ اور ہر مذہب میں اور ہر قوم میں بزرگوں کے احترام کا ایک الگ طریقہ کار ہے۔ ہمارے یہاں پر سلام کرنا بزرگ کو، اس کے ہاتھوں کو چومنا، کہیں پر گھٹنوں کو ہاتھ لگانا ہے۔ بزرگوں کا احترام کریں۔ اب یہاں پر میں ایک دو باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جامع ترمذی میں پیغمبر اکرم کی ایک حدیث کو نقل کیا، جو ترمذی میں فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی میری امت کا فرد نہیں ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ پیغمبر اکرم نے نہ فقط یہ کہ بزرگوں کا احترام نہ کرنا حرام ہے، بزرگوں کا احترام نہ کرنا حرام ہے، بلکہ کہا ہے کہ میں اس شخص کو اپنی امت میں بھی قبول نہیں کروں گا کہ جو اپنے سے بڑوں کا احترام نہ کرے، اپنے سے بزرگ کا احترام نہ کرے۔ ایک زمانہ تھا باپ کی جگہ، باپ جب چلا جاتا تھا، بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کی جگہ لیتا تھا، چھوٹے اس کا باپ کی طرح احترام کرتے تھے۔ اب تو کوئی اس قسم کے ضابطے ہی نظر نہیں آتے، اب تو اس قسم کے کوئی اصول ہی نظر نہیں آتے۔ ماں مر جاتی تھی، بہنیں ماں کی جگہ لے لیتی تھیں،
چھوٹے بہن بھائی ماں کی حیثیت دیتے تھے اس کو، ماں کا مقام و مرتبہ دیتے تھے۔ اب یہ روایات ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ کس قدر فاصلہ ہو گیا ہمارے اور قدیم روایات کے درمیان۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی میری امت کے فرد نہیں ہے۔ یا مثلا پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی بڑھاپے میں اس کی عزت کرے۔ بدلہ، اگر کوئی نوجوان بڑھاپے کی وجہ سے کسی عمر رسیدہ انسان کی عزت و احترام کرتا ہے، پروردگار عالم کسی کو مقرر کر دیتا ہے کہ جس طرح اس نے بڑھاپے میں کسی کی عزت کی ہے، تم بھی جب یہ بوڑھا آ جائے تو اس کی عزت کرنا۔ پروردگار عالم خریدار ہے اس کی عزت کا، اس کی خدمت کا، اس کے احترام کا۔ پروردگار عالم خریدار ہے کہ تو نے ایک بندے کی کام کیا، بندے کو عزت دی، میرے بندے کو، بزرگ کو، ضعیف کو، تو نے اس کو عزت دی، اب دیکھ میں تجھے کیا عزت دیتا ہوں۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کوئی کسی کی عزت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے اس اجر کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کا اجر پھر پروردگار عالم اس کو عطا کر۔ فرمایا کہ یہ روایت جو ہے یہ بھی پیغمبر اکرم سے ہے کہ جو شخص کسی انسان کی تحقیر کرتا ہے، کسی کی توہین کرتا ہے، کسی کی تذلیل کرتا ہے، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن کو تحقیر کرے، حقارت کی نگاہ سے دیکھے، تذلیل کرے، کوئی شخص جو اپنے بزرگ کا احترام نہیں کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، توہین کرتا ہے اس کی، پیغمبر فرماتے ہیں اس نے اپنے دین کو سست کر لیا، اس نے اپنے دین کو حقیر کیا، اس نے اپنے دین کو سبک کیا۔ فرماتے ہیں یہ شخص جو کسی کی تحقیر کرتا ہے، کسی کو حقارت کرتا ہے، کسی کی تذلیل کرتا ہے، در حقیقت اس نے کسی مومن کو تحقیر نہیں کیا بلکہ در حقیقت اس نے اپنے دین کو حقیر کیا۔ یہ دین ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ جو اتحاد و وحدت و محبت و مہر کا بنیادی نقطہ ہے، اس کے اوپر سارے کے سارے جڑے ہوئے، کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ آج یہ دین ہی ہے کہ جس نے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ لہذا کسی انسان کی کوئی شخص حقیر نہیں کرتا ہے، کسی کو تذلیل نہیں کرتا ہے، مگر یہ کہ وہ اپنے دین کو سست کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من وقر ذا شیبۃ فی الاسلام امنہ اللہ عز وجل من فزع یوم القیامہ۔ یہ روایت عجیب ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی ایسے بزرگ کا احترام کرے کہ جس نے دامن اسلام میں اپنے بالوں کو سفید کیا ہے، اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، ایسا شخص کہ جو کسی بزرگ کا سفید داڑھی کی وجہ سے احترام کرتا ہے، روز قیامت پروردگار عالم اس شخص کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ یہ بزرگی کا ایک اور بھی مقام پر ہے کہ کسی نے پوچھا کہ بزرگوں کا احترام کیوں کیا جائے، تو اس کا ایک منطقی جواب دیا۔ فرمایا بزرگوں کا احترام اس لیے کیا جائے کہ وہ
اسلام میں تم سے قدیم ہیں، انہوں نے تم سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. تم 20 سال کے ہو، وہ 60 سال کا ہے، 40 سال پہلے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. چونکہ وہ دین میں اور اسلام میں اور ایمان میں قدیم ہے، لہذا اس کا احترام کرو. کہا کہ بچوں کا احترام کیوں کریں؟ کہ بچوں کا احترام اس وجہ سے کہ وہ معصوم ہیں، اس کے گناہ کم ہیں، اس لیے اس کا احترام کرو. اب یہاں پر فقط میں ایک روایت کے جو تمام روایات کا خلاصہ ہے، اور یہ بحار الانوار میں روایت ہے پیغمبر اکرم کی، فرماتے ہیں الشیخ فی اہلہ، الشیخ فی اہلہ ہی، اگر کوئی لکھنا چاہ رہا ہے تو اس کو لکھ لے، الشیخ فی اہلہ ہی کالنبی فی امتہ. کا کوئی بزرگ اور بوڑھا اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں اس طرح ہوتا ہے جیسے کوئی نبی اپنے امت کے درمیان ہو. دوبارہ ترجمہ سے کہا کہ ایک بوڑھا جو ہے وہ اپنے معاشرے اور اپنے خاندان میں اس طرح ہوتا ہے جیسے کوئی نبی اپنے امت کے درمیان ہوتا ہے. کیا کام ہوتے ہیں نبی کے؟ اگرچہ وہ والا نبی تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور وہ معصوم ہے، کوئی خطا نہیں کرتا، یہ وہ نہیں، یعنی مقام، یعنی اس کی ذمہ داریاں وہی ہیں. نبی کیا کرتا ہے؟ نبی آ کر اپنی قوم کو ہدایت کرتا ہے، نبی اپنی قوم کے آگے تربیت کرتا ہے، نبی اپنے امت کے افراد کے اندر اختلافات کو ختم کرتا ہے، ان کی لڑائیوں کو ختم کرتا ہے، ان کی رنجشوں کو ختم کرتا ہے، اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے ان کو. ایک نبی کا یہی کام ہے، پروردگار عالم کی اطاعت اور عبادت کی طرف اس کو بلاتا ہے. کہ یہ جو بزرگ ہے یہ بھی اپنے خاندان میں اسی نبی کی طرح ہیں، یہ بھی اپنے معاشرے میں نبی کی طرح ہیں. جس طرح نبی ہدایت کرتا ہے یہ بزرگ بھی ہدایت کرتا ہے، جس طرح وہ رہنمائی کرتا ہے یہ بھی رہنمائی کرتا ہے، جس طرح وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے یہ بزرگ بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے. انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، اچھے و برے کی تمیز دیتا ہے یہ بزرگ جس طرح نبی دیتے ہیں. پاک اور حلال کی تعلیم، برائی سے روکنا، یہ سارے کے سارے بزرگ ہیں. یعنی وہی مقام ہے اس کا کہ جس طرح ایک نبی کا امت میں ہوتا ہے، بزرگ کا اپنے خاندان کے اندر ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں اور بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ بزرگوں کا احترام جو ہے وہ اور بھی کیوں ضروری ہے. سب سے پہلے یہ تو یہ کہ جب خاندان کے اندر کوئی بزرگ ہوتا ہے وہ تمام سختیوں کو، مشکلات کو اپنے اوپر لے لیتا ہے اور اپنے نیچے والے لوگوں کو ایک ٹھنڈی فضا اور ٹھنڈی ہوا جو ہے میسر کرتے. ایک تناور درخت کی طرح ہوتا ہے ایک بزرگ. تناور درخت خورشید کی، سورج کی شعاؤں کو اپنے اوپر لیتا ہے، لیکن اپنے نیچے بیٹھنے والے لوگوں کو سکون و آرام اور ایک ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. دوسرا بزرگوں کا بڑا فائدہ یہ ہے، میں تمام اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ پڑھ گئے ہیں، آپ کے پاس بہت ساری ٹیکنیکس آ گئی ہیں، آپ کے پاس تعلیم آ گئی ہے، لیکن کبھی بھی بڑوں سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ ہونے دیں. خاص طور پر شادی کے معاملے میں جن لوگوں نے اپنے بزرگوں کے مشوروں سے شادی کی ہیں ان کی اکثریت کی شادی جو ہے وہ کامیاب شادی گزری ہے، چونکہ وہ جوانی کے جذبات، جوانی کے فیصلوں سے گزر چکے ہوتے ہیں، وہ صحیح فیصلے کرتے ہیں. بزرگوں کا احترام اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر 60-70 سال کا بزرگ جو اگر آپ کو کوئی مشورہ دے رہا ہے تو وہ 60-70 سال کے اپنے پورے تجربوں کے ساتھ آپ کو مشورہ دے رہا ہے، اس کے اندر پختگی ہوگی. لہذا عزیزو اس جیسے کہ ان سے مشورے کرنے چاہیے،
اور ان سے رائے لینی چاہیے اور ان کے فیصلوں پر عمل کرنا چاہیے، چونکہ یہ بزرگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے اوپر تمام سختیوں کو لیتے ہیں۔ بس یہ والی روایت جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، الشیخ فی امتہ کالنبی فی امتہ، بزرگ اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے جیسے کوئی نبی اپنی امت کے درمیان۔ ایک تو یہ اجتماعی ہو۔ اب بچوں کے احترام کے لیے ذرا پیغمبر اکرم کی روایات کو بیان فرمائیں کہ پیغمبر اکرم کیا فرماتے ہیں بچوں کی اہمیت کا؟ بچوں کا احترام کرو، یہ باعث برکت ہے تمہارے گھر میں، بچے برکت کا باعث ہیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جس گھر میں کوئی بچہ نہ ہو اس گھر میں کوئی برکت بھی نہیں ہوتی، اس کا رونا، اس کا ہنسنا، اس کا کھیلنا، اس کا بھاگنا، اس کا مانگنا، یہ سارا کا سارا آپ کے گھر کے اندر برکت کو لے کے آتا ہے، اور پروردگار عالم اس بچے کی آواز کو سنتا ہے۔ اتنا خیال، پیغمبر اکرم کا وہ آپ لوگوں کو واقعہ یاد ہوگا کہ پیغمبر اکرم جب نماز پڑھا رہے تھے تو قریب سے کسی نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی، تو پیغمبر اکرم نے 2 رکعت بڑے آرام سے پڑھائی اور 2 رکعت جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پڑھائی۔ تو بعد میں اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 2 رکعت تو آپ نے بڑے آرام سے پڑھائی اور 2 رکعت اتنی تیزی سے پڑھائی، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ 2 رکعت کے بعد کیا تم نے کسی بچے کے رونے کی آواز نہیں سنی تھی؟ یہ بچہ رو رہا تھا، مجھے بے چین کیا ہوا تھا، اسی لیے لوگ کوشش کرتے تھے کہ پیغمبر اکرم کے سامنے کسی بچے کو رونے نہ دیں، پیغمبر بے چین ہو جاتے ہیں۔ جب عام اپنے اصحاب اور اپنے پڑوسیوں کے بچوں کے رونے کی آواز پہ پیغمبر اکرم اتنے منقلب ہو جاتے ہیں، اتنا رنجیدہ ہو جاتے ہیں، خود مجھے بتائیں حسن و حسین کے رونے پہ کتنے رنجیدہ ہوتے ہوں گے، اپنی اولاد کے گریے پر کتنے رنجیدہ ہوتے ہوں گے پیغمبر اکرم۔ فرمایا کہ جس گھر میں بچہ نہ ہو اس گھر میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ان الولد الصالح ریحانۃ من ریاحین الجنہ، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے جنت سے ایک پھول کو توڑا ہے جو آپ کے گھر کے اندر اتارا ہے۔ اس کے بعد عرض کروں میں آپ لوگوں کی خدمت میں کہ بچوں کے متعلق ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچے کو ہم روب میں نہ رکھیں، اپنے اس سے پیار سے پیش آئیں، اس کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں دستور ہے، ہٹو تمہیں کیا پتا، تم بھی بچے ہو، نہیں، بچے سے رائے لیں، اس کو مشق کرائیں، اس کو تمرین کرائیں۔ جب آپ اس طریقے سے اس سے مشورہ کریں گے بچے کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوگا۔ آپ معاشرے میں جائیں، جو لوگ بھی با اعتماد لوگ نظر آئیں گے آپ کو، وہ اپنے گھر سے اعتماد کو سیکھتے ہیں۔ اچھے فیصلہ کرنے والے لوگ گھر سے فیصلہ کرنا سیکھتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری، بچے کو زیادہ مارے نہیں، ضدی ہو جائے گا۔ بچے کے متعلق جب اس سے وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں۔ ایک روایت کو میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دوں جلدی سے کہ پیغمبر اکرم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچے 5 وجہ سے مجھے بڑے پسند ہیں۔ احب الصبیان لخمس، یہ بچے جو ہے 5 وجہ سے، 5 صفتوں کی وجہ سے مجھے بڑے پسند ہیں۔ الاول انہم ہم البکاؤن، یہ بچے جو ہیں نا اس لیے مجھے بہت زیادہ پسند ہیں کہ یہ بہت زیادہ گریہ کرنے والے ہیں۔
اس کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ گریا وہی زیادہ کرتا ہے کہ جس کا دل نرم ہو، سخت نہ ہو۔ سنگ دل لوگ، سخت دل لوگ، یہ کبھی بھی گریا نہیں کہتے۔ یہ اس کے معصوم ہونے کی دلیل ہے۔ جس کے گناہ کم ہوتے ہیں اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ وہ کسی یتیم کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں، وہ قرآن کی آیت کو سن کر رو پڑتے ہیں، وہ کسی کو مشکل زدہ میں دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ بچے جو ہیں بہت زیادہ روتے ہیں، یہ مجھے بڑے پسند۔ وَالثَّانِي يَتَمَرَّغُونَ بِالتُّرَابِ، دوسرا اس لیے مجھے یہ بچے بڑے پسند ہیں کہ یہ مٹی سے کھیلتے ہیں۔ یہ اس چیز سے کھیلتے ہیں جس سے پیدا ہوئے ہیں، یہ اس چیز سے کھیلتے ہیں جس کے اندر دوبارہ واپس چلے جائیں گے۔ ان کے اندر کوئی غرور نہیں ہے، ان کے اندر کوئی تکبر نہیں ہے، یہ خوک نشین ہے، یہ تختوں پہ بیٹھنے والے نہیں ہیں، یہ خوبصورت بستروں پہ بیٹھنے والے نہیں ہیں، یہ مٹی پہ بیٹھنے والے ہیں۔ مجھے یہ بڑے پسند ہیں جو خاک نشین ہو۔ پیغمبر اکرم کو دیکھیں آپ، خاک نشین ہے، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ مولا امام حسن کو دیکھیں، غریبوں میں جاتے ہیں، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ امام حسن کو دیکھیں، امام حسین کو دیکھیں، مولا سید سجاد کو دیکھیں۔ مجھے اس لیے یہ بچے پسند ہیں کہ یہ مٹی کے اوپر بیٹھتے ہیں، خاک کے اوپر بیٹھتے ہیں، یہ خوبصورت تختوں پہ نہیں بیٹھتے، یہ خوبصورت صوفوں کے انتظار میں نہیں ہیں، یہ محلوں کے انتظار میں نہیں ہے، بلکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا مٹی ہے۔ یعنی ان میں کوئی غرور نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی ریا نہیں ہے، کوئی دنیا کی لالچ نہیں ہے، کوئی دنیا کی طمع نہیں ہے ان میں۔ اس کے بعد فرمایا کہ الثالث یختصمون من غیر حقد، یہ لڑتے ہیں ایک دوسرے سے، بچے ہیں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن ان کے اندر کینہ نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے سے دشمنی نہیں ہوتی ہے، ایسے لڑ پڑتے ہیں دوبارہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ ہماری لڑائیاں ایسے نہیں ہیں، ہم جب کسی سے لڑتے ہیں تو پورے کینے اور حسد کے ساتھ لڑتے ہیں، پورے تعصب کے ساتھ لڑتے ہیں ہم لوگ۔ بس ان کے دل پاک ہیں، ان کے دلوں میں کینہ نہیں ہے۔ چوتھی چیز فرمایا کہ لا يدخرون لغد شیئا، آج پوری دنیا کے اندر نظام سرمایہ داری کیا ہے؟ ایک مخصوص طبقے کے ہاتھ میں پوری دنیا کی دولت چلی جا رہی ہے، اور ایک دوسرا جو ہے وہ طبقہ جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صنعت امیروں کے ہاتھ میں دے دی، زراعت امیروں کے ہاتھ میں دے دی، قیمتوں کا تعین ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ نظام سرمایہ داری۔ پیغمبر فرماتے ہیں بچوں سے سیکھو، یہ کوئی چیز بھی کل کے لیے نہیں جوڑتے ہیں، جو لیا آج ہی مکا دیا اس کو۔ یہ انسان کی اس بری خصلت نے کہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، پوری دنیا کو بھوک اور پیاس کے اندر مبتلا کیا۔ یہی ماہ رمضان، اس سے پہلے کس طرح قیمتیں بڑھائی گئیں، اس کی بڑی وجہ تھی کہ قیمتوں کو ذخیرہ کر لیا اور اس کو ماہ رمضان میں آ کے بیچا۔ پیغمبر اکرم نے شدید منع کیا اس بات سے کہ مال کو ذخیرہ نہ کرو، بازار سے غائب نہ کرو، وہ تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے کہ جس کی قیمت بڑھا کر تم نے اس کو بیچاؤ، وہ پیسہ تمہارے لیے حرام ہے۔ آج ہمارے پورے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، چیزوں کو غائب کر دیتے ہیں، کبھی چینی غائب کر دیتے ہیں، کبھی آٹا غائب کر دیتے ہیں۔ کبھی پاکستان کے اندر اس طرح ہوا کہ آٹے کے اوپر 12-15 افراد اب تک مر چکے ہیں، سینکڑوں ہسپتال میں جا کے بستروں کے اوپر لیٹے ہوئے۔ کبھی ہوا تھا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 روپے کلو آٹا خریدا، 7 روپے کلو گوشت خریدا،
7 روپے کی سیمنٹ کی بوری میں نے خود خریدی ہے. 3-4 روپے کلو گھی میں نے خود خریدا. یہ کیا ہوا؟ بچوں سے سیکھو. بچے کل کے لیے نہیں رکھتے. اور یہ وہ خوبی ہے جو حیوانات میں بھی ہے. حیوانات ذخیرہ نہیں کرتے ہیں. ملینز کی تعداد میں پرندے اور جانور زمین کے اوپر گھوم رہے ہیں. کبھی احتجاج کیا کہ مجھے روزی نہیں ملی، مجھے رزق نہیں ملا، مجھے کھانے کو نہیں ملا، مجھے پینے کو نہیں ملا؟ یہ فقط انسان ہی کیوں اس طریقے سے ہے کہ ہمیشہ چیختا رہتا ہے، نعرے مارتا ہے، جلوس نکالتا ہے، اپنی جانیں دے دیتا ہے؟ فقط اس لیے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو رزق خدا کو ایک جگہ پر محصور کر دیتے ہیں اور اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں اور اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور لوگوں کو محتاج بنا دیتے ہیں. ماہ رمضان ہے، کچھ ہدایت لیں. زندگی میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. آخری چیز یہ کہ یعمرون ثم یخربون، جو چیز بناتے ہیں اس کو خراب کر دیتے ہیں، سنبھال کے نہیں رکھتے. ریت کا گھر بنایا کہ گرا دو اس کو، دوبارہ کل بنائیں گے. لیکن ہم لوگ ہیں نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، کس طریقے سے گھروں کو بنایا اور اس طرح اس کو سنبھالتے رہتے ہیں کہ بس جیسے ہماری نسلیں اس کے اندر رہیں گی، ہم نے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ ان کے ایمان اور ان کے توکل کی ضرورت ہے کہ جوڑ کے نہیں رکھتے. ایمان ہے کہ خدا کل اور دے گا. خراب اس لیے کر دیتے ہیں کہ ان کا ایمان ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگارہ امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما، ہم ان کے انصار و اصحاب میں قرار دے. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اسلام و مسلمین کو سر بلند فرما، ان کی حفاظت فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عنایت فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین خصوصاً شہداء، ہمارے والدین، بالاخص ہمارے والدین، ہمارے مرحوم لواحقین، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی جو بھی دنیا میں سے ہیں، پروردگارہ ان سب کی مغفرت فرما. ماہ رمضان ہے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اور خصوصی دعا ہے پروردگارہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اور جو اس ملک کی عزت و شرف کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں، پروردگارہ ان کو ذلیل و رسوا و نابود فرما. اللہم صلی علی محمد و آل